ماہ رمضان المبارک کا چاند اور سورۃ القریش یہ عمل ضرور کرنا، کیونکہ جو ساری زندگی نہیں مل سکا وہ تمہیں مل جائے گا اور پورا سال پھر تمہارے گھر میں دولت موسلا دھار بارش کی طرح برسے گی۔ لوگ ہر سال ان دنوں کا انتظار کرتے ہیں تاکہ ہمارا رمضان اچھا گزرے، کہ ہم رمضان کے مہینے میں مالا مال ہو جائیں اور ہماری قسمت بدل جائے اور ہمارا گھر ہمیشہ ہی مال و دولت سے بھرا رہے۔ تو پھر یہ عمل آپ کے لیے آپ کی زندگی بدل سکتا ہے، آپ کے حالات بدل سکتا ہے۔ ہم سب اس عمل کے متلاشی تھے، کیونکہ پچھلے سال بھی جن لوگوں نے یہ عمل کیا پھر دوبارہ آرزو اور خواہش کر رہے ہیں۔ اس لیے میں نے کہا بروقت آپ کو یہ عمل بتا دیا جائے تاکہ ہر بھائی بہن دوست احباب اسے کریں، کیونکہ اس کے اندر سورۃ القریش ہے، اور سورۃ القریش کا جو عمل ہوتا ہے وہ عمل عام نہیں ہوتا، وہ انتہائی طاقتور ہوتا ہے اور سریع التاثیر ہوتا ہے، کیونکہ اس عمل کے ذریعے ہر قسم کی بیماریوں سے بھی اللہ پاک اس بندے کو کامل شفا عطا فرماتا ہے۔ جو شخص بھی اس سورت مبارکہ کا عمل کرتا ہے، اب یہ آپ نے کیسے پڑھنا ہے، اس کی ترتیب اور طریقہ کار کیا ہوگا، یہ مکمل تفصیل آپ کو بتاؤں گا۔ جو چیز پہلے پڑھنی ہے وہ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے ایک نمک کا برتن رکھنا ہے اپنے سامنے، اس میں چٹکی بھر نمک لے لیں یا ایک مٹھی آپ نے نمک لینا ہے، اور اس کو صاف برتن پیالہ میں یا کسی بھی پلیٹ کے اندر آپ اس کو رکھ لیں، اپنے سامنے مصلی رکھ لیں، قبلہ کی جانب منہ کر لیں۔ عمل آپ رات کے کسی حصے میں بھی کر سکتے ہیں، آج رات کر لیں، کل رات کر لیں، پرسوں آپ رات میں اس عمل کو کریں۔ دن میں یہ عمل نہیں کرنا، یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ مغرب کا سورج یوں ہی مغرب کا وقت ہو، سورج غروب ہو جائے، مغرب کی نماز ہو جائے، اس کے بعد آپ رات کے جس حصے میں چاہیں آپ اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں۔ اس عمل سے تمام بیماریوں سے شفا مل جاتی ہے، بندش ختم ہو جاتی ہے، بری نظر سے حفاظت ہوگی، رزق آسانی کے ساتھ ملے گا، دل کو سکون اور طاقت ملے گی۔ اس لیے یہ عمل ان تمام چیزوں پر مشتمل ہے جو میں آپ کے سامنے ذکر کرنے لگا ہوں۔ پہلے نمبر پر جو چیز آپ نے پڑھنی ہے وہ عام طور پر جیسے ہم بتاتے ہیں کہ وہ درود پاک ہے۔ درود پاک آپ نے اول و آخر صرف اور صرف 10 بار پڑھنا ہے۔ جب 10 بار ہم درود پاک پڑھتے ہیں تو اس کی ایک شان و عظمت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ 100 رحمتوں کا نزول اس بندے کے اوپر فرماتا ہے۔ جو بندہ بھی اول و آخر 10 بار آپ نے شروع میں پڑھی تو 10 بار آخر میں، تو 100 رحمتیں شروع میں نازل ہوئیں، 100 رحمتیں آخر میں نازل ہوئیں، کیونکہ جب کوئی بندہ ایک بار درود پاک پڑھتا ہے تو 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، جب 10 بار پڑھتا ہے تو پھر 100 بار۔ اس لیے جب کوئی بندہ اس ترتیب کے ساتھ اس عمل کو پڑھتا ہے تو الحمدللہ 300 حاجتیں اس بندے کی بیٹھے بیٹھائے پوری ہو جاتی ہیں۔ عمل انتہائی آسان ہے، بڑا ہی مجرب ہے اور انتہائی طاقتور ہے۔ چھوٹا سا کاپی یا پلیٹ میں آپ سفید رنگ کا جو نمک ہوتا ہے وہی آپ نے لینا ہے، جو بھی گھر کے اندر عموماً ہم ہنڈیا کے اندر استعمال کرتے ہیں، سالن میں استعمال کرتے ہیں، اس نمک کو لے کر اس کے اوپر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، اور درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے قرآن کریم کی یہ سورۃ القریش، اس کے ساتھ ایک اور سورتیں آپ نے ملانی ہے، اور چند ایک چیزیں ہیں جو آپ پڑھیں گے۔ آپ کو بزرگوں کا بتایا ہوا طریقے کا پتہ چلے گا تو آپ اسی کے مطابق اس عمل کو کرتے جائیں گے۔ الحمدللہ برکتیں بلا انتہا ملتی جائیں گی، کامیابیاں تمہارا مقدر بنتی جائیں گی، رزق کے دروازے کھلتے چلے جائیں گے، غم اور فکریں ختم ہوتی چلی جائیں گی۔ جو ساری زندگی نہیں مل سکا، جس کی خواہش اور ارادہ ہے، وہ آپ کو انشاءاللہ تعالی اس عمل کی بنا پر ملنا شروع ہو جائے گا۔ دیکھیے، درود شریف کیونکہ وہ عظیم عبادت ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے محبوب خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت، سلامتی اور برکت کی دعا کی جاتی ہے۔ درود پڑھنا صرف ایک عبادت ہی نہیں بلکہ ایمان کی علامت بھی ہے، محبت رسول کا اظہار بھی ہے، قرب الہی کا ذریعہ بھی ہے۔ قرآن و حدیث میں درود پاک کی بے شمار فضیلتیں بیان کی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود اپنے محبوب پر درود بھیجتا ہے، جیسا کہ ان اللہ و ملائکتہ، یہ قرآن کریم کی آیت مقدسہ میں بتاتی ہے۔ دیکھیے، درود جو شخص نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھتا ہے وہ اپنے ایمان کی تجدید کرتا ہے۔ درود دل سے محبت رسول کو زندہ کر دیتا ہے، ایمان کو تازگی بخشتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اس پر 10 سلامتیں نازل ہوتی ہیں۔ یہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے جو بہت سارے لوگوں سے آپ نے سنی بھی ہوگی، آپ نے پڑھی بھی ہوگی، کیونکہ اس کے ذریعے اللہ پاک تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا۔ جو شخص کثرت سے پڑھے گا اس کے صغیرہ گناہ بھی معاف ہوں گے، کبیرہ گناہوں سے دل بھی پاک ہوگا، روحانی بوجھ بھی ختم ہوگا، روحانی بیماریاں ختم ہوں گی، جسمانی بیماریاں بھی ختم ہوں گی۔ دیکھیے، درود پاک جو ہے یہ ہر غم، فکر اور پریشانی کا بہترین علاج ہے۔ جو شخص مشکل وقت میں درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اس لیے درود پاک رزق میں برکت اور کشادگی کا ذریعہ ہے۔ جو شخص روزانہ پڑھتا ہے تنگی سے بھی نکل آتا ہے، قرضے بھی اتر جاتے ہیں، حلال رزق میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ میں ہمیشہ اپنے احباب، چاہنے والوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے شاگردوں کو، اپنے مریدوں کو یہ بات کرتا ہوں کہ بھائی روزانہ کم سے کم 50 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھا کریں، اور 50 مرتبہ پڑھنے پر کتنی رحمتیں نازل ہوں گی؟ آپ پر 500 روزانہ رحمتوں کا نزول ہوگا، اور جس کے 500 روزانہ کے
گناہ معاف ہوں، 500 درجات بلند ہوں، وہ بندہ خود اندازہ کرے کہ وہ کس قدر مقام و مرتبہ حاصل کرنے والا ہے اور کس قدر اس کی دعاؤں کی قبولیت ہونے والی ہے، کس قدر اس کو مقام و عروج ملنے والا ہے۔ دیکھیے، یہ موقع بار بار نہیں ملتے، یہ سال میں ایک بار موقع ملتے ہیں، اس لیے ان موقعوں کو ضائع نہ کیا کریں۔ خدایا ان موقعوں کو اپنے لیے غنیمت سمجھیں۔ لوگوں کا وقت گزر جاتا ہے، جو اعمال کرتے ہیں ان کا بھی وقت گزر جاتا ہے، جو نماز پڑھتے ہیں ان کا بھی گزر جاتا ہے، جو نہیں پڑھتے ان کا بھی وقت گزر جاتا ہے۔ وقت نہیں رکتا، وقت کی قدر کیجیے گا تاکہ آپ کے دل کو سکون ملے، بے چینی ختم ہو جائے، وسوسے آپ سے دور ہو جائیں۔ دیکھیے، قیامت کے دن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے والے ہوں۔ دیکھیے، درود پاک پڑھنے والا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا حقدار بنتا ہے۔ فرشتے جو شخص درود پڑھتا ہے، فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ درود دل، چہرے اور اعمال میں نور پیدا کرتا ہے۔ قبر میں سب سے زیادہ فائدہ دینے والے یہی اعمال ہیں۔ کام سارے آسان ہو جاتے ہیں، رکے ہوئے کام بن جاتے ہیں، دشمن بھی مغلوب ہو جاتا ہے۔ اب دوستوں، جس صورت کا میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں، دیکھیے، اس سے صرف یہ ایک عبادت ہی نہیں ہے، بلکہ جس میں نہ کوئی نقصان ہے، نہ کوئی ریا ہے، بلکہ سراسر فائدہ ہی فائدہ ہے۔ دنیا میں کامیابی، قبر میں راحت، آخرت میں بھی نجات۔ اس لیے اپنی زندگی کو اس کے ساتھ وابستہ کر لیں، تمہاری دنیا بھی سنور جائے گی، تمہاری آخرت بھی سنور جائے گی۔ اب قرآن کریم کی یہ جو سورت ہے، جو سورۃ القریش ہے، یہ مختصر سورتوں میں سے ایک ہے، مگر اپنی فضیلت اور اثر کے اعتبار سے بہت عظیم ہے۔ یہ سورت قریشی قبیلہ اور امت مسلمہ کی اہمیت اور اللہ تعالیٰ کی نعمت رزق و سکون کی تعلیم دیتی ہے۔ یہ سورت نہ صرف مکی ہے بلکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور رزق کی وسعت ہے، کیونکہ یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے، 2 آیات پر مشتمل ہے۔ اس کی صرف 2 آیات دیکھیں، لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ، اس کی پہلی آیت ہے إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، یعنی لیجئے، اس کی آپ خود اندازہ کیجئے۔ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ، قریش کے عادی ہونے کے لیے تجارت و کاروبار میں یہ آیت قریش کی فلاح و بہبود کے لیے اللہ تعالیٰ کی خاص نعمتوں کا ذکر ہے۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، یعنی لیجئے، وہ گھر کعبہ کے رب کی عبادت کریں۔ یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ نعمتوں کا شکر عبادت سے ادا کیا جائے، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر اپنی نعمتوں کا نزول فرماتا ہے، اس کا ہم حق ادا کیسے کریں؟ ہم اس کا حق ادا اس کی عبادت کے ذریعے کریں گے۔ تو یہ سورت ہمیں بتاتی ہے، رزق صرف اللہ سے آتا ہے، اللہ ہی عطا کرتا ہے۔ جو شخص اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ اس کے رزق میں برکت پیدا فرماتا ہے۔ قریش کے لیے خاص رزق کی نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے، حج و تجارت کے راستے کھلنا، دنیاوی اور روحانی سکون ملنا۔ یہ سورت شکر گزاری کا بہترین درس دیتی ہے، اس لیے آپ نے اس سورت مبارکہ کو درود پاک کے بعد پڑھنا ہے اور صرف اس کی 41 بار پڑھنا ہے۔ دیکھیے، آگے اس کے ساتھ اور بھی سورتیں ملانی ہیں۔ عمل انتہائی آسان ہے، لیکن کرتے ہوئے کچھ وقت لگے گا۔ اگر آپ کہیں کہ بغیر وقت کے صرف ہو جائے اور مجھے کچھ کرنا بھی نہ پڑے، دیکھیے، کچھ پانے کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے، تو اس لیے آپ رات کے کسی بھی حصے میں اس ترتیب کے ساتھ باوضو ہو کر نمک سامنے رکھ کر اس عمل کو پڑھنا شروع کریں۔ اس سورت مبارکہ کی جو تعداد بتائی اس کے برابر پڑھیں، باقی جو چیزیں بتائی جائیں ان کو بھی ان کی تعداد کے برابر پڑھتے جائیں۔ انشاءاللہ تعالی ہر لمحہ بلمحہ تمہاری زندگی بدلتی چلی جائے گی۔ دیکھیے، یہ سورت جو ہے، یہ رزق کی قدر کرنا، یہ سورت ہمیں استغفار کا درس دے رہی ہے کہ نعمتوں کا شکر عبادت سے کریں اور رزق کی قدر کرنی چاہیے، اللہ کا شکر دل سے ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قریش کو تحفظ دیا، دشمنوں سے حفاظت، قریش کے کاروبار محفوظ، روحانی تحفظ۔ یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ القریش کو خاص اہمیت دی، کیونکہ یہ اللہ کی نعمتیں یاد دلاتی ہے، شکر کی تعلیم دیتی ہے، ایمان کو مضبوط کرتی ہے۔ کہتے ہیں اس کے ذریعے دل کو سکون و اطمینان آ جاتا ہے۔ جتنا بھی دکھی انسان ہو، جتنا بھی پریشان حال ہو، جتنا بھی مصیبت زدہ ہو، کسی بھی مشکل میں ہو، خوف اور پریشانی کا اس کے ذریعے اللہ پاک خاتمہ فرماتا ہے۔ رزق میں برکت بلا انتہا آتی ہے، دل کو کنایت ملتی ہے۔ سورت یہ والی جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے، تاجر حضرات اگر سورت پڑھ کر دل سے اللہ پر توکل کریں تو کاروبار میں خوب برکت آتی ہے، تجارت میں آسانی پیدا ہوتی ہے، قرضوں سے نجات مل جاتی ہے، محنت میں کامیابی ملتی ہے۔ کہتے ہیں رزق ایسی جگہوں سے آتا ہے جہاں بندے کا گمان بھی نہیں ہوتا، کیونکہ اس کے اندر اطعمہ رزق کے الفاظ موجود ہیں، کھانے کے الفاظ موجود ہیں۔ وَآمَنَهُم مِّن خوف، یعنی رزق، پھر بندے کو کسی قسم کا کوئی خوف نہیں رہتا، کیونکہ رزق پھر آنا ہی آنا ہے، اس قدر ہے کہ اس کی نسلیں آباد ہو جاتی ہیں۔ دیکھیے، یہ عمل میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر گھر کے اندر کوئی مریض ہوگا تو اس نمک کے استعمال کا طریقہ بتاؤں گا، اور اسی طرح دوسرا طریقہ بھی اس نمک کا بتاؤں گا کہ مال و دولت اور دیگر چیزوں کے لیے آپ اس نمک کے ساتھ کیا کیا انعامات اور کیا کیا چیزیں حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر رمضان میں اس نمک کو استعمال کریں گے تو بلا انتہا فوائد اور برکاتیں حاصل ہوں گی۔ تو اس لیے اولاد کے لیے اس عمل کو پڑھنے کے بعد دعا کریں، نسل میں
برکت کی دعا کریں، خاندان میں خوشحالی کی دعا کریں۔ سورۃ القریش اور مشکلات۔ رزق میں کمی ہو تو فوری طور پر اتنا اضافہ ہو جاتا ہے کہ ہر شخص تعجب کرنے لگ جاتا ہے۔ پریشان حال لوگوں کی پریشانیاں فوراً ختم، دل کی بے چینی کا حال اس کے اندر موجود ہے۔ ان سب میں یہ سورۃ القریش پڑھنا یہ انتہائی مفید ہے۔ اللہ تعالیٰ آسانی پیدا کرتا ہے تو عبادت میں بھی مزہ آتا ہے، عبادت میں بھی برکت آتی ہے، دل کی صفائی ہوتی ہے۔ جو ہمارے دلوں میں قدورت ہوتی ہے، جو ہمارے دلوں میں حسد ہوتا ہے، جو ہمارے دلوں میں بغض ہوتا ہے، اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہمارے دلوں سے صاف کر دیتا ہے۔ تو دل کی صفائی، روحانی طاقت، یہ سورت ہمیں بہت کچھ سکھاتی ہے۔ اگر کوئی انسان سیکھنے والا ہو، یہ ہمیں حرص و لالچ سے بچاتی ہے، قناعت ہمارے اندر پیدا ہوتی ہے، خوف و پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اس لیے جب ہم اس سورت کو پڑھتے ہیں تو رزق کی دعا کرتے ہیں، اولاد کی دعا کرتے ہیں، مشکلات میں مدد ملتی ہے، تمام دعاؤں کی قبولیت آسان ہو جاتی ہے۔ اس لیے اللہ سے رزق مانگو، نعمتوں کا شکر ادا کرو، دل کو خوف و لالچ سے پاک کر دو۔ تو اس کے پڑھنے کے مختلف طریقے ہوتے ہیں، کچھ اس کو نماز کے بعد پڑھتے ہیں، کچھ سونے سے پہلے بھی پڑھتے ہیں، اور کچھ نے اس کے مختلف بزرگان دین کے اقوال اور اجموبہ اعمال اس کے اور بھی ہیں۔ لیکن ان تمام اعمال کا جو مجرب ترین اور طاقتور ترین عمل ہے جو آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں، اس کے پڑھنے والا کبھی رزق کے مسئلے میں پریشان نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ اسے اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے، کیونکہ یہ سورت بندے کو سکھاتی ہے کہ توکل صرف اللہ پر ہونا چاہیے، کیونکہ رزق و حفاظت سب اللہ کی طرف سے ہے۔ تو اس لیے جو لوگ اس کے مختصر ہونے کے باوجود رزق میں برکت، روحانی سکون، دشمن کی رسوائی اور شکر گزاری چاہتے ہیں، جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے دشمنوں نے ہمارا جینا خراب کر رکھا ہے، ہمارا جینا حرام کر رکھا ہے، ہمیں ذلیل کرتے ہیں، ہمیں پریشان کرتے ہیں، آئیے اس سورت مبارکہ کا ورد جاری کریں اور پھر دیکھیں تمہاری زندگی میں کیسا انقلاب آتا ہے۔ کوئی دشمن باقی نہیں رہے گا، کوئی دشمن تمہیں پریشان نہیں کر سکے گا، کوئی دشمن تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ اس لیے اب دوستوں جب آپ اس کو پڑھ لیں، اس کے بعد ہم نے ایک اسم مبارک ہے جو انتہائی شاندار ہے، اس اسم مبارک کو پڑھنا ہے۔ یہ قرآن کریم کے اندر بھی الفاظ موجود ہیں، دیکھیں نمک پر دم کر کے، تو یہ نمک اگر کوئی متاثر حصہ ہو، کہیں کوئی ایسا مسئلہ ہو تو اس کے اوپر لگائیں تو اللہ پاک اس کو شفا عطا فرما دیتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ دیکھیے جب ہم یہ اسم مبارک پڑھتے ہیں جس کا میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں، یہ اسم مبارک انتہائی شاندار ہے، اس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہوگا، کیونکہ جب آپ نے پڑھنا ہے یا شافی، اس کے فوراً بعد آپ نے پڑھنا ہے، جو شخص یا شافی کو پڑھے یا ورد کرے اللہ اس کی ہر بیماری میں شفا عطا فرماتا ہے، چاہے بیماری شدید ہو یا طویل مدت کی ہو، یعنی روحانی بیماری، دل کی بیماری، خوف، ذہنی دباؤ، پریشانی کے لیے یہ نام بہت ہی مؤثر ترین ہے۔ پھر کہتے ہیں یہ نام پڑھنے سے دعا میں اثر آتا ہے، کیونکہ اللہ بندے کے دل کی حالت اور اس کی ضرورت سے باخبر ہے۔ علاج کے ساتھ اثر، یعنی دعا یا ہسپتال کے علاج کے ساتھ اگر اس کو پڑھنا شروع کر دیں تو یہ بہت زیادہ تیزی کے ساتھ، بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہم مختلف علاج کرواتے ہیں پر اثر نہیں ہوتا، ہمارے لیے راہیں نہیں کھلتی، ہمیں آسانی نہیں ملتی، تو جب وہ یہ پڑھتے ہیں تو تمام کام آسان ہو جاتے ہیں، ہر معاملے میں کامیابی ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے یہ نام انسان کے دل میں سکون پیدا کر دیتا ہے، بیماری کے دوران صبر و امید پیدا کر دیتا ہے۔ اس لیے جو بیمار یا شافی کو دل سے پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے شفا دے دیتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ورد و دم کے ذریعے یہ نام بیماریوں کے چھپے ہوئے آثار بھی دور کر دیتا ہے، تو دل کو سکون و اعتماد ملتا ہے، خوف و بے چینی ختم ہوتی ہے، امید و ایمان مضبوط ہوتا ہے، درد میں کمی، بیماری کی شفا، جسم میں توانائی، قوت مدافعت بہتر، اور اسی طرح ہاتھوں پر دم کریں، جسم پر پھیریں، ہاتھ پانی پر دم کر کے پئیں یا چھڑکیں۔ روزانہ ورد کرنے سے بیماریوں میں بہتری محسوس ہوگی۔ بیمار انسان پڑھے یا کوئی دوسرا پڑھے، عاجزی اور یقین کے ساتھ پڑھے، ہر کوئی اس عمل کو کر سکتا ہے۔ گھر میں اس کو کر کے رکھ لیں، یہ زندگی بھر کام آنے والی چیز ہے، یہ 1 2 4 دن یا 5 دن کام آنے والی چیز نہیں ہے، یہ ہمیشہ کام آنے والی چیز ہے۔ اس لیے بیماری، بندش، پریشانی، رزق، یہ تمام چیزیں ایک بہترین اینٹی بائیوٹک ہے۔ یہ جو نمک آپ تیار کر رہے ہیں آپ دیکھیں گے اس کی برکات ہیں۔ دیکھنے میں یہ عمل بڑا آسان اور مختصر سا ہے، لیکن طاقت کے اعتبار سے بڑے بڑے اعمال اس عمل کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ جب آپ نے اس کو پڑھنا ہے تو اس کی تعداد ہے صرف 33 بار، تو آپ نے یہ کلمہ 33 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد جو آپ نے قرآن کریم کی سورت مبارکہ پڑھنی ہے، دیکھیے عمل 4 چیزوں پر مشتمل ہے، اکثر اعمال 5 چیزوں پر مشتمل ہوتے ہیں، لیکن یہ عمل کیونکہ باقی اعمال سے مختلف ہے، باقی وظائف سے یہ مختلف ہے، اس لیے اس کی تعداد بھی باقی اعمال سے مختلف ہے، اس کا طریقہ کار بھی بہت زیادہ آسان بھی ہے اور مختلف بھی، اس لیے اس عمل کو چھوڑنے والا شخص ہمیشہ بہت بڑے فائدے سے محروم رہ جاتا ہے۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ بہت بڑے فائدے سے محروم نہ رہیں، آپ کو بہت ساری برکات نصیب ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ کے انوار، تجلیات اور رحمتیں آپ کو نصیب ہو جائیں، تو پھر آپ اس عمل کو چھوڑ کر کہیں نہ جائیے گا، کیونکہ یہ عمل دیکھیے ماہ رمضان المبارک کا وہ مہینہ ہر شخص جانتا ہے کہ عظمت کے اعتبار سے، فضیلت کے اعتبار سے وہ عظیم مہینہ ہے کہ جس کی ہر شخص
شخص کو تلاش ہے، جس کا ہر ایک کو انتظار ہے کہ ہمیں ماہ رمضان المبارک کا مہینہ نصیب ہو جائے، تو ماہ رمضان سے پہلے بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں، کیونکہ اب آخری عشرہ شعبان کا شروع ہے، اور اسی طرح جب آخری عشرے میں پڑھنا چاہیں تو ضرور پڑھیں، ورنہ چاند رات اس عمل کو ایک بار کر لیجئے گا۔ پہلے عشرے میں، اس عشرے میں بھی آپ جس دن چاہیں، جس رات میں چاہیں، یعنی عمل رات کو کرنا ہے، تو جس رات میں آپ چاہیں آپ اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس لیے یہ عمل کیونکہ عام عمل نہیں ہے، یہ عمل انتہائی فضیلت والا اور خاص عظمت والا عمل ہے، اس لیے ہمیں چاہیے ہم اس عمل کی ترتیب و طریقہ کار کو توجہ کے ساتھ سنیں بھی، سمجھیں بھی، اس کے مطابق رہیں۔ انشاءاللہ تعالی کامیابی۔ دیکھیے ماہ رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے، اس لیے ہم چاند رات بھی کر سکتے ہیں، اور ہماری چاند رات میں خصوصی دعا بھی ہوگی۔ جو لوگ اس دعا میں نام شامل کروانا چاہتے ہیں 10 بار درود پاک پڑھیں، کمنٹ میں نام لکھیں، انشاءاللہ دعاؤں میں بھی شامل کیا جائے گا۔ دعاؤں کے ذریعے بھی تقدیریں بدلتی ہیں، تقدیروں کے فیصلے ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے یہ مہینہ، یہ عظمت کے اعتبار سے یہ کتنا مبارک مہینہ ہے۔ تو ماہ رمضان المبارک کا تو بنیادی مقصد مسلمانوں کی روحانی پاکیزگی ہے، تو یہ مہینہ انسان کو صبر، شکر اور اللہ کے قریب لے جانے کا ذریعہ بھی ہے۔ اس میں روزے رکھنے کے ذریعے نہ صرف جسمانی پاکیزگی بلکہ دل کی اصلاح بھی ہوتی ہے۔ تو روزہ رمضان کی سب سے بڑی عبادت ہے، تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ روزہ دل کو نرمی پیدا کرتا ہے، اسی طرح یہ عمل بھی دل کی اصلاح کرتا ہے، انسان کی خواہشات پر قابو پانے کی تربیت دیتا ہے، اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، تو یہ عمل بھی اللہ کے قریب کر دیتا ہے، اللہ کی رحمت اور انوار و تجلیات کے قریب کرتا ہے۔ اس لیے جو چاہتا ہے بندہ کہ میرے اوپر اللہ کی رحمت اور انوار و تجلیات برسیں، تو وہ بندہ اب سورت پڑھے گا، جس سورت کو ہم سورت الاخلاص کہتے ہیں، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو اس سورت مبارکہ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اب دیکھیے میں تیسری چیز آپ کو بتا رہا ہوں، تو یہ عمل جیسے میں نے کہا ہے اسی ترتیب کے ساتھ آپ جب پڑھتے جائیں گے تو ایمان عطا کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، اولاد دینے والی ذات اللہ کی ہے، علم دینے والی ذات اللہ کی ہے، سکون دینے والی ذات اللہ کی ہے، عزت دینے والی ذات اللہ کی ہے، محبت دینے والی ذات اللہ کی ہے، گناہوں کو معاف کرنے والی ذات بھی اللہ تعالیٰ کی ہے، گناہوں کے بعد عطا کرنے والی ذات بھی اللہ تعالیٰ کی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایسی صفت ہے جو اس کی بے پناہ رحمت کو ظاہر کرتی ہے، اس لیے یہ وہ صورت ہے جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور توحید کو ہمارے سامنے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے تمام انبیاء کرام جو اپنی اپنی امت کو اللہ کی وحدانیت کے بارے میں بتاتے آئے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی باری آئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ تعالیٰ نے اس صورت کا نزول فرمایا۔ جب کافروں نے سوال کیا کہ اپنے رب کے بارے میں بتائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کا نزول کیا، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ اور جب کوئی آج ہم دیکھیں کوئی بندہ کسی بندے کی تعریف کرے تو وہ بندہ کتنا خوش ہوتا ہے، تو جب ہم اللہ کی شان و عظمت کو بیان کرتے ہیں، خدا کی قسم اللہ اتنا اس بندے سے خوش ہوتا ہے کہ کوئی اس سے اتنا خوش نہیں ہوتا جتنا اللہ تعالیٰ کی ذات اس بندے پر راضی ہوتی ہے۔ پھر بڑے بڑے ائمہ کرام نے اس بارے میں کہا ہے کہ یہ جو صورت جس کے دل میں ہوتی ہے، یہ صورت اس کے دل میں اللہ ہوتا ہے، کیونکہ یہ قرآن کریم کی اس کو روح کہا گیا ہے۔ جو اسے سمجھ کر پڑھتا ہے در حقیقت توحید کے سمندر میں داخل ہو جاتا ہے۔ یہ صورت بندے کو شرک سے بچاتی ہے، جنت کے قریب کرتی ہے، اللہ کے قریب کرتی ہے۔ جو اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے، جو جنت کے قریب ہونا چاہتا ہے، وہ اس صورت مبارکہ کو پڑھے گا تو یہ تمام برکتیں اس کو ملیں گی، کیونکہ یہ ہمیں سکھا رہی ہے۔ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی، پھر آپ نے پڑھا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو یہ ہمیں بتا رہی ہے کہ اللہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، نہ اس جیسا کوئی ہے۔ یہی تو ہمیں اسلام سکھاتا ہے، یہی ہمیں بتایا جاتا ہے، یہی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ تو یہ سورت جب آپ پڑھیں گے انشاءاللہ اللہ کی ذات کیونکہ ہر عیب سے، شرک سے، کمزوری سے پاک ہے، جب کوئی رب کو اس طرح یاد کرتا ہے اللہ کی رحمتوں کے خزانے اس کو مل جاتے ہیں۔ یہ سورت مبارکہ بھی صحابہ کرام خود بھی پڑھا کرتے تھے، اس کو پڑھ کر دم بھی کرتے تھے، یعنی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیمار ہونے پر اس سورت مبارکہ کی تلاوت فرماتے تھے۔ اب خود اندازہ ہونا چاہیے کہ یہ سورت عظمت و فضیلت کے اعتبار سے کتنی والا ہے۔ کہتے ہیں اگر کوئی بندہ ایک طرف آندھی اور طوفان بھی ہو تو اس سورت کو پڑھ لیا جائے تو وہ آندھی اور طوفان بھی رک جاتے ہیں۔ اتنی پرتاثیر اور طاقتور سورت ہے، تو یہ سورت جب کوئی بندہ پڑھتا ہے تو اس کی قبر بھی روشن ہوگی، منکر و نکیر کے سوالات میں بھی یہ مدد دے گی، قیامت کے دن بھی شفاعت کرے گی۔ تو اس لیے جب کوئی بندہ اس کو سونے سے پہلے پڑھے، اس لیے میں نے اس عمل کو رات پڑھنے کے لیے کہا ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو فرمایا تھا کہ اس سورت کو رات کو پڑھا کریں، کیونکہ یہ سورت ہر قسم کے شیطان سے حفاظت کرتی ہے اور بہت ساری چیزوں یعنی پوری رات بھر ہر چیز سے اس کی حفاظت رہتی ہے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ جب کوئی بندہ اس کو اپنے گھر میں، اس لیے میں کہتا ہوں عمل کی کوشش کیا کریں کہ گھر میں پڑھا کریں، اس سورت کو رات کو پڑھا کریں، کیونکہ یہ سورت ہر قسم کے شیطان سے حفاظت کرتی ہے اور بہت ساری چیزوں یعنی پوری رات بھر ہر چیز سے اس کی حفاظت رہتی ہے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ جب کوئی بندہ اس کو اپنے گھر میں، اس لیے میں کہتا
कहता हूँ, अमल की कोशिश किया करें कि घर में पढ़ा करें। दुनिया के जिस कोने में भी हैं, जहाँ भी आप आबाद हैं, किसी भी मुल्क में, किसी भी शहर में, दुनिया में जहाँ भी रहते हैं, आप इस अमल की कोशिश करें कि घर में पढ़ें। अगर घर में नहीं है तो जहाँ कहीं भी ये पढ़ सकते हैं। इसलिए और घर वालों को भी कहें कि इस अमल को एक मर्तबा कर लें, अपने दोस्त अहबाब तक इसको पहुँचाएं ताकि हर कोई इससे मुस्तफीज हो, हर कोई इसकी बरकतें हासिल करे। तो इसकी तिलावत से फिक्र, तंगी और लड़ाइयाँ खत्म होती। देखिए, आज हर शख्स किसी न किसी मुश्किल, किसी न किसी गम, किसी न किसी परेशानी में मुब्तला है। तो जब इसको पढ़ेगा तो इंशाअल्लाह ताला दुनिया भी सवर जाएगी, आखिरत भी सवर जाएगी। इसलिए आपने सूरत मुबारका को सिर्फ और सिर्फ 33 बार पढ़ना है। इसके बाद जो सूरत आपने पढ़नी है वो सूरत भी सुन लें, वो भी इंतहाई अहम और शानदार। आखिरी चीज मैं आपको बता रहा हूँ। और देखें, पहली जो सूरत आपने पढ़ी उसके बाद फिर आपने 10 बार दुरूद पाक पढ़ना है और आपने उसके बाद अल्लाह के हुजूर दुआ करनी है और उस नमक के ऊपर दम करना है। अब नमक के इस्तेमाल का तरीका ये है कि इस नमक को आप या तो किसी जगह पर दफन कर दें, अगर दफन करना आपके लिए मुमकिन ना हो, यानी इस नमक को अगर दफन करना यानी जमीन के ऊपर डाल दें और वहां आप इसको दफन कर दें। अगर ऐसा करना मुमकिन ना हो, क्योंकि बहुत सारी जगहों ऐसा मुमकिन नहीं होता जैसे शहरों में, फिर आप इस नमक को पानी में डालकर पी लें। तो अगर इसी तरतीब के साथ जब पिएंगे थोड़ा थोड़ा करके पिएं, यानी सारा एक दफा ही पी लें, नहीं थोड़ा थोड़ा करके आप इसको पानी में इस्तेमाल करते रहें। अगर ऐसा भी मुमकिन ना हो तो घर वाला जो नमक है उस नमक में इसको डाल दें ताकि तमाम घर वालों की बंदिशें, रुकावटें और परेशानियां खत्म हो जाएं। अगर इसी तरह आप इसको पूरा रमजान चलाते रहते हैं, कुछ में और नमक दाखिल करते हैं, जितना इस्तेमाल करते हैं, तो पूरे रमजान में बरकतें ही बरकतें हैं। अल्लाह ताला के फजलो करम से रहमतें रहमतें। अब जिस सूरत का मैं आपको जिक्र कर रहा हूँ ये सूरतुल कौसर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ आपने इस सूरत मुबारका को पढ़ना है। जब आप ये 3 काम कर लें तो चौथा काम सूरतुल कौसर का है। तो इस सूरत मुबारका को पढ़ना है, उसके बाद 10 बार दुरूद पाक पढ़कर दम करना है। तो नमक का इस्तेमाल मैंने आपके सामने जिक्र कर दिया है। तो इसी तरह अब इस सूरत मुबारका को भी आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ ही पढ़ना है, क्योंकि हर शख्स जानता है कि सूरतुल कौसर जो है ये सूरत आम सूरत नहीं है। ये सूरत नजात का जरिया है, ये सूरत हिसाब में आसानी का जरिया है, ये सूरत जन्नत की खुशखबरी है। ये मुख्तसर होने के बावजूद मानी और आसार में बेमिसाल है। जो शख्स इसका मामूल बना लेता है, अल्लाह ताला दुनिया में भी इज्जत देता है, आखिरत में भी इज्जत मिलती है और हर मैदान में भी कामयाबी उस बंदे का मुकद्दर बन जाती है। हौज़े कौसर पर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात उस बंदे की होगी, प्यास से निजात मिलेगी, शफाअत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका जरिया होगी। इसलिए दोस्तों, अब अल्लाह ताला उसके लिए रास्ते खोल देगा, बंद दरवाजे खोल देगा। तो इसको भी आपने सिर्फ और सिर्फ इसकी भी तादाद मुख्तसर सी है। तो रूहानी बीमारियों में फायदा, जिस्मानी में, रिस्क में, ये अमल आपको हर अमल से बेनियाज कर देगा। तो 33 बार आपने इस सूरत मुबारका को पढ़ना है, उसके बाद दुआ भी करनी है।